اسماء الحسنہ پر تدبر کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے جس پیارے نام کو دیکھیں گے وہ ہے الرشید یا پھر الراشد۔ دونوں کا مطلب ہے راہ راست دکھانے والا۔ اصل اس کی رشد ہے۔ بندوں کو بھی راشد کہا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اولئک ھم الراشدون، وہ ہدایت والے ہیں۔ اسی طرح خلفائے راشدین کا لقب چاروں خلفاء کو دیا گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یکے بعد دیگر خلیفہ بنے۔ پھر سورۃ کہف کی آیت 17 میں آتا ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی آپ ولی مرشدہ نہیں پائیں گے۔ مرشد تو رشید کون ہے؟ رشد دکھانے والا، ہدایت دکھانے والا۔ دنیا میں انسان کو بہت ساری چیزوں میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، گھر چلانے، سجانے سنوارنے، ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات انسان کو ہر چیز میں رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ رشد کے ساتھ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ضروریات کو پورا کرنے والے، مصیبتوں سے خود کو بچانے والے، کھانے کا انتظام کرنے والے، ہر چیز کی رشد اس رشید نے ہم کو دی۔ اس نے ہماری رہنمائی کی، اس نے ہمیں ہر وہ چیز دی جس سے ہمارا اس دنیا میں واسطہ پڑ سکتا تھا۔ پھر اس نے ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، وقت گزارنے کے طریقے سکھائے۔ یہ وہی ذات ہے کہ جس نے ہمارے لیے پہلے پورا پلان بنایا، پھر ہمیں کہا اس میں آ کے رنگ بھرو، کائنات کا پورا نقشہ بنا دیا اور اس کے اندر انسانوں کو چھوڑ دیا کہ اب تم میری دی ہوئی رہنمائی سے فائدہ اٹھاؤ، جو میں چاہوں ویسے کرو، جو میرا بتایا ہوا طریقہ کار ہے اسی کو اڈاپٹ کر لو، پسند کر لو، تو انشاءاللہ تعالی تمہاری اپنی زندگی خوبصورت ہوگی۔ 12ویں پارے کے 7ویں رکوع میں یہ لفظ آتا ہے، مگر اس جگہ اللہ کے نام کے لیے نہیں آیا۔ اسی طرح ارشاد، رشد، یہ لفظ بھی قرآن پاک میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں تو وہ ہادی ہے اس حیثیت سے کہ اس نے پیغمبر اور مقدس کتابیں نازل کیں، اور وہ الرشید ہے اس حیثیت سے کہ اس نے ہمارے اندر رشد اور شعور پیدا کیا، اچھائی اور برائی کا فرق بتایا۔ ہدایت باہر سے اندر آتی ہے اور رشد ہمارے اندر سے باہر جاتا ہے۔ سورۃ نساء میں آتا ہے نا، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کہ ان یتیموں میں رشد اور شعور دیکھو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں کوئی باشعور انسان نہیں ہے؟ جب فرشتے حضرت لوط کے گھر آئے، ان کی قوم نے ان پر حلہ بولنا چاہا تو انہوں نے قوم سے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، کیا تم لوگوں کو کوئی شعور نہیں ہے؟ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو۔ تو اس وقت باز نہیں آئے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کا نیچے کر دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ شعور کا نام رشد ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون کا حکم کوئی درست تو نہیں تھا، کوئی اچھا لیڈر تھوڑی تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسان رشید ہوتا ہے نا، اس طرح حاکم اور حکماء جو ہوتے ہیں وہ بھی رشید ہوتے ہیں۔ جانوروں تک کو رشد دی ہوئی ہے۔ جانور کا بچہ بھی اٹھتا ہے تو دشمن سے بچتا ہے، خوف کھاتا ہے، ماں کے پروں کے نیچے چھپ جاتا ہے، اپنے بچاؤ کا انتظام، بھوک لگے تو رونا، یہ بھی اصل میں رشد کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ نیند آئی تو سونا، بچہ بول نہیں سکتا تو رو رو کے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ یہ ساری رشد کون دیتا ہے؟ الرشید دیتا ہے۔ یہ الرشید تو ماں کے پیٹ میں بچے کو اس بات کا شعور دے دیتا ہے کہ جو ہی بچہ زندہ ہوتا ہے ماں کو پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے، ہل جل شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بڑے ہر درجے پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ کی ذات کائنات کو سکھا رہا ہے۔ یہ الرشید ایک پتلی سی بیل کو سکھا دیتا ہے کہ کیسے درخت پہ چڑھنا ہے، اور الرشید ہواؤں کو چلنا اور ستاروں کو ان کے راستوں پہ
چلنا سکھا دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ کائنات تو بعض دفعہ باشعور کائنات بن جاتی ہے، لیکن انسان اپنی اس رشت کو استعمال نہیں کرتا جو اللہ نے دے کے اس کو دنیا سے بھیجا تھا۔ ہم اس نام پہ غور کیسے کریں؟ پہلی بات ہے کہ اپنے اندر رشد پیدا کریں، پھر اس کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی۔ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے رشد دے دے اور مجھے نفس کے فتنوں سے بچا، میرے نفس کے جو فتنے ان سے مجھے محفوظ رکھ۔ اس طریقے سے پھر انسان واقعی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے نفس کے فتنوں سے محفوظ رہنا بھی سکھاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بے شعوری کام نہیں کرنے چاہیے، ہوش مند رہے۔ انسان جہاں رہے یہ سوچ کے رہے کہ ارد گرد والے مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کی نظریں مجھ پہ لگی ہوئی ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے معاملہ رکھوں، کیا کروں، کیسے کروں، میں اس میں آزاد نہیں ہوں۔ خاص طور پہ جب انسان ایک مسلمان انسان ہو، جب انسان اسلام کا نام لیتا ہے تو اس کو اور زیادہ رشد والی بات کرنی تھی۔ بعض لوگ سڑکوں پہ بھاگ رہے ہیں، اونچی اونچی بات کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ایسے چھچوری حرکتیں کرتے ہیں، ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رشد کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں صاحب رشد بنا دے۔